الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ انسان میں جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کمالات کسبی ہیں، انسان محنت کر کے ان کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، پنجتن پاک کے نام، بارہ اماموں کے نام، کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، کون کون سی چیزیں پاک ہیں، یہ چیزیں کسبی ہیں، یعنی محنت کر کے ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں کمالات، وہ کسبی نہیں ہے، وہ محنت کر کے انسان حاصل نہیں کرتا۔ انسان کو جب خدا پیدا فرماتا ہے تو اس کی خلقت میں سرشت میں اس کو رکھ دیتا ہے، وہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کے لیے، وہ فطری کہلاتی ہے، فطری۔ کمال سے محبت کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کمال کو۔ شجاع سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، بہادر آدمی سے خدا کا منکر بھی، خدا کا قائل بھی، رسول کا منکر بھی، رسول کا قائل بھی شجاع اور بہادر آدمی سے محبت کرتا ہے۔ حاتم طائی کیا تھا؟ سخی تھا، کافر تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور حاتم طائی سے بھی لوگ اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، نوشاروان عادل یہ کیا تھا؟ کافر تھا، اس میں عدالت کی صفت، انصاف کی صفت پائی جاتی تھی، وہ اس کی سرشت میں یہ چیز شامل تھی۔ کمال سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، کمال سے محبت۔ یہ جو اکثر میں نام لیتا ہوں، جورج جرداق، عیسائی مسیحی مورخ تھا، اس نے حضرت علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، انسانی عدالت کی آواز، امام علی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اے علی انی لست مسلما فضلا ان اکون شیعیہ، میں مسلمان بھی نہیں ہوں چجائی کہ میں شیعہ ہوں، یعنی شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکنی احبک، لیکن میں تو اسے محبت کرتا ہوں۔ کس وجہ سے محبت کرتا ہے؟ کمالات کی وجہ سے، علی کے کمال کی وجہ سے۔ اچھا، میں آج صبح ایک بہت ہی نامور خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، ابھی میں تحقیق کروں گا کتاب میں کدھر لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ علی کی محبت جو ہے نا، وہ اپنے باپ سے سیکھی ہے، اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہا کہ میرے والد نے نا میرے گھر کے گیٹ کے اندر یا باہر، تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں، یا داخل ہوتے ہی کہیں لکھا تھا یا کے اندر، وہ ایک چھوٹی سی تختی لکھ کے لگائی ہوئی تھی، میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا یا نکلتا اس تختی پر میری نظر پڑتی تھی۔ اس دن سے وہ علی کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ وہ کیا تھی؟ لا فتح الا علی لا سیف الا اللہ۔ یہ اسلامی ہسٹری کو پڑھا ہے اس نے، وہاں سے کہتے میں نے یہ ٹھان لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ہستی کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کروں گا۔ وہاں سے میرے اندر جو ہے نا تجسس کہیں یا کھوج پیدا ہوئی، میں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کتاب لکھ ڈالی، صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی۔ انگلش میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ محبت، یہ کمال سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ والدین سے محبت، اولاد سے محبت، حقیقت کی طلب، کسی حقیقت کو سمجھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ اللہ نے حقیقت کی طلب کو اس کی فطرت میں اس طرح رکھا ہے جس طرح وہ ماں کا دودھ پینے کی خواہش کو اس کے طبیعت اور اس کے سرشت اور خدمت میں جو ہے رکھ دیا۔ محبت
میں ایک روایت آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اور لیکن وہ محبت ہے، تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے: محبت، ولایت، اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ، محبت، ولایت اور اطاعت۔ اچھا جی، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 27 ہے۔ میں اس کی ہیڈنگ اوپر پڑھتا ہوں، اس کی جو سرخی وہ پڑھتا ہوں۔ الجلد 27ویں جلد ہے، کتاب الامامہ، ابواب ولایتہم، اہل بیت کی ولایت کا باب، و حبہم، اہل بیت سے محبت کا باب، وہ بغضہم، اور اہل بیت سے بغض اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح جو پہلا باب ہے، وجوب موالات اولیائہم و معادات اعدائہم، اہل بیت کے محبین سے محبت کرنا اور اہل بیت کے دشمنوں سے، جس طرح اہل بیت سے محبت واجب ہے نا، اسی طرح اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی بھی اتنا ہی واجب ہے، اتنا ہی واجب ہے۔ اچھا آگے یہ ابھی یہ روایت سنیے۔ ان ابی حمزہ بن عبداللہ الجعفری ان جمیل بن دراج ان عمر بن مدرک ابی فلان فلان قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق نے حاضرین سے پوچھا، ہاں جس طرح آپ بیٹھے ہیں اسی طرح وہ کچھ حاضرین تھے، ان سے آپ نے پوچھا، ای عر الایمان اوثق، ایمان کی جو رسیاں ہیں ان میں سب سے مضبوط اور پائیدار رسی کون سی ہے؟ ایمان کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے؟ کسی نے کہا فقالوا اللہ و رسولہ اعلم، خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جواب دینے سے کترا گئے، گھبرا گئے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یا پھر رسول وہ کا فرمان آپ تک پہنچا ہوگا، آپ ہی بتائیں۔ اچھا امام پیچھے پڑ گئے، فرمایا قولو، کچھ تو کہو بھائی، اگر تو شیعہ ہو، میرے اصحاب ہو، وہ کچھ تو ترجیحات کہیں پڑھا ہوگا کسی امام سے، قولو۔ اچھا کسی نے کہا الصلاۃ، بولا نماز ہے۔ اچھا فرمایا ان للصلاۃ فضلا ولکن لیس بالصلاۃ، نماز کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ایمان کی سب سے مضبوط رسی وہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اچھا جی، کسی نے کہا قالوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہے، تو آپ نے فرمایا ان للزکوٰۃ فضلا، زکوٰۃ کی اپنی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیس بالزکوٰۃ، سب سے مضبوط رسی ایمان کی وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، قالوا صوم شہر رمضان، ابھی ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان کا روزہ ہے، آپ نے فرمایا ان لرمضان فضلا ولیس برمضان، رمضان کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ نہیں ہے۔ فقالوا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایمان کی مضبوط رسی ہے، فرمایا ان للحج والعمرۃ فضلا، ان کی فضیلت اپنی جگہ، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ لیس بالحج والعمرہ۔ قالوا الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جا کے لڑنا، مر کے شہید ہونا، یا زندہ واپس آ کے بر صغیر کی زبان میں غازی بننا۔ آپ نے فرمایا لیس بالجہاد ان للجہاد فی سبیل اللہ فضلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راہ خدا میں جا کے جہاد کرنا کی اپنی فضیلت ہے، لیکن سب سے مضبوط یہ رہ نہیں ہے۔ فقالوا فاللہ رسولہ اعلم، اللہ بتائیں آخر، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اپنی طرف سے نہیں کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کے سب سے مضبوط رسی یہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا۔ اچھا آگے، وَتَوَالِي وَلِيِّ اللَّهِ وَتَعَادِ عَدُوِّ اللَّهِ،
اللہ کے ولی سے محبت کرنا اور اللہ کے ولی کے دشمن سے فی سبیل اللہ محبت اور فی سبیل اللہ یہ محبت جسے کہتے ہیں نا پنجابی چھڑی محبت، صرف محبت، یہ آپ نے دیکھا یہ خود اعتراف کرتا ہے کہ بھئی مسلمان بھی نہیں اونچی جائے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن لیکنی احبک، وہ تیری شجاعت کو جب دیکھتا ہوں، اس کی داستانوں کو دیکھتا ہوں، وہ بیج جو ہے نا وہ علی کی محبت کے، وہ جرداق کے باپ نے اس کے دل میں جو ہے نا بو دیے ہیں، وہ تختی لگا کے نا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی تختی لگا کے، وہ محبت کام نہیں دے گی، نہ خدا کے منکر میں موجود علی کی محبت کام دے گی، نہ رسول کے منکر کی محبت کام دے گی، نہ علی کی ولایت کے منکر کی محبت اس کو کام دے گی۔ ولایت کا بھی قائل ہو، اور پھر آخری مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت کی ضرورت ہے۔ وہ انتہائی خطرناک ہے نہج البلاغہ کا جملہ، ابھی وہ اگر چھپاؤں گا تو میں خدا کے بارگاہ میں بھی، رسول کے بارگاہ میں بھی اور علی کے بارگاہ میں بھی جواب دہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ولی محمد من اطاع اللہ وان بعدت لحمتہ، محمد کا ولی اور دوست وہ ہے جو محمد کا اطاعت گزار ہو، اگرچہ رشتے میں بہت دور کا جو ہے نا اس کا وہ ہو۔ سلمان کیا لگتا تھا رسول خدا کا؟ کچھ بھی نہیں لگتا تھا، مجوسی تھا نا، مجوسی غلام تھا۔ محمد کا دوست وہ ہے جو محمد کا اطاعت گزار ہو، اگرچہ اس سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے یا دور کی رشتہ داری ہے۔ اگلا جملہ بہت خوفناک ہے، ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَأَنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ، محمد کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابو جہل کیا لگتا تھا؟ سگا چچا لگتا تھا۔ ائمہ معصومین کے بہت سارے قریبی، یہ جعفر کذاب کون تھا؟ انتہائی قریبی رشتہ دار تھا، وہ جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف مخبری کی، خلیفہ وقت کے سامنے مال جمع کرتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے نا وہ خروج کرنے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، اور اس کو پتہ نہیں انعام بھی مقرر کیا، انعام وصول کرنے سے پہلے واصل جہنم ہو گیا، لیکن اس کی مخبری کی وجہ سے امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ پتہ نہیں وہ کوئی رشتے میں نا 2-3 واسطوں سے کوئی بھتیجا بھانجا وہ جو وہ لگتا تھا۔ قریبی رشتہ دار ہونا، اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا تھا نا، مجھے وہ علی سے اپنی ولادت پر مجھے اتنا ناز نہیں ہے جتنے علی کی ولایت پر ہے، اس لیے کہ ولایت بغیر حسب نسب رشتہ داری کے نجات کا باعث ہوگی، لیکن حسب نسب یہ ولایت کے بغیر نجات کا باعث نہیں ہوگی۔ محبت، ولایت اور اطاعت، یہ تینیں چیز جب جمع ہو جاتی ہے نا کسی میں، وہ پھر قبر سے نکلتے ہی جو ہے نا بغیر سیدھا جنت میں اپنے مقام پہنچتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد